اس کو تھوڑا اس کو کھول کے تھوڑا آگے ٹھیک ہے بیٹا ماشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہو ورزقتون و تمتیہو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بے شک تھوڑی سی ایکو کم کر دے ذرا سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو کوئی لکھنوی مجمع ہے میں تو ذہنی طور پہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا کہ سفر میں نے بہت زیادہ کیا ہے میرا کیا بنے گا لیکن آپ تو مجھ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کمال ماحول ہے بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو آزادار بنا دے میں بسم اللہ کرا بڑی خوب بسم اللہ چلیں میں آپ کی صحت کے لیے 4 مشرے اور پڑھتا ہوں بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مشرے سماعت فرمائے بسم اللہ سردار صاحب مزید ایک دعا کرتے ہیں میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے حیدری رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہارو تقہرتا بالقہر والقہرو فی قہر قہر کا یا قہارو والجلی یا قاہر اللدوی یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جنب علی جنب علی صلوات امام زمان کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا بول پڑھنا چاہیے تھا سارے حلالی موالی تشریف فرمائے مزید ایک جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے نمازی اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب ابھی بھی آدھے بندے چپ رہ گئے مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں
میرا دل ہے سارے اکٹھے ہو جو پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ 10 بندے چپ رہ گئے، ایک جملہ اور کہتے ہیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ۔ آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ شارع آمین کہا کرو اور واجب سمجھ کے آمین کہا کرو۔ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کیا نام ہے جی جگہ کا؟ کوٹلہ غلام۔ کوٹلہ غلام گزارش ہے، گزشتہ 20 سال سے دہلیز بطول پہ پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں۔ اس مقام پہ ان چہروں میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اس جگہ پہ، اس بارگاہ میں، اس ماحول میں میرا پہلا چانس ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر سننے آپ آئے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا مزاج ملائیں، اگر مزاج مل گئے برسر ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، رات بستر پہ کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس کریں گے کہ مجلس فرش پہ نہیں، عرش پہ سنی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو جائے تو جسے غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے۔ تھوڑا جا ہو رہا سو تو پچھلے بند پانی دیں، ٹھیک ہو خیری۔ میں نوکروں سے مالک سلامت رکھیں۔ حکم تھا برادر محترم جناب سردار نسیم عباس بک، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، تشریف فرما ہے ممبر پہ، انہی کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں، اور مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ مجھے نہیں پتا میں کس سمت جاؤں، کیا پڑھوں، کتنا پڑھوں، کس طرف چلا جاؤں۔ آ جائیں، بانیہ مجلس بھی تشریف لے آئے، میں سوچ رہا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ بھی آ جائیں۔ ہاں انشاءاللہ بفضل خدا 14 شوال مظفر گڑھ، بانیہ مجلس سردار نسیم نہیں، بانیہ مجلس آصف کمال، انشاءاللہ بانیہ مجلس کی حیثیت سے یہاں آ جائیں، تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیں، حاضری ہوگی 14 شوال مظفر گڑھ، ضرور تشریف لائیں۔ اجازت ہے جی؟ نوکری شروع کریں جی؟ پہلے جملے پہ مجھے چیک کرنا ہے مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ میرا دل ہے میں آج اس بادشاہ کا ذکر کروں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ جی بھائی جان، جی آپ کی کیا بات ہے؟ جو ہاتھ بلند ہوا ہے غازی اسے کسی کا محتاج۔ جی میں نوکر جو جی مالک سلامت رکھیں جی، توڑے ہتھاں دی خیر ہو یار ہے تو کوئی لکھنوی ماحول ہے، تُساں صحیح آگے بھی کراچی سامنے بیٹھی ہوں، میں نصر نہ کریں دا میں مصرہ پڑھ دا تو دیدیاں بے کے کریں دن مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ جی بھائی جان، جی بھائیہ، جی صدقے جاؤں ذاکر صاحبان میرے پاس بیکھو حیدری۔ جی بھائی جان،
جی بابا جی تیرے اوئے ہوئے دی قسم ہی اسداد میں اگلے حاصل پر میں جانا ہے جشن لاتی پڑھنا ہے اتھو تک میں نے اوئے ہوئے یاد رہا سی تے کوٹلے جام نو آگ کوٹلے غلام نو آگ میں نے چوتھے مشرے دی قیمت دے وے مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دیر کی پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید جی بھائی جان جی بھیا جی صدقے دوں مولا آپ کو سلامت رکھے آج داری میں نوکر جو آپ کی کیا بات آپ جیو ذاکر ہیں آپ مولا مزید تاثیر عطا فرما اب تک کھلا ہوا بابا کیوں چپ بیٹھے آپ بزرگ ہیں یہ جوان ہے یہ بزرگ ہے وہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے وہ بزرگ ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے وہ جوان ہے وہ بزرگ ہے وہ جوان ہے آپ کو تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے تمہیں پتہ ہے اس بچے کو کیا پتہ ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا ہے در وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام ہے جی بھائی جان جی صدقے دماں ایسے نہیں سارے مل کے نجف تک آواز جانی چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری جی بھیا جی بابا جی جی سردار صاحب مالک مولا کے بڑے پیارے ذاکر جناب رائے قمر عباس کمالیہ سے بڑے خوبصورت ذاکر اور یقیناً پہلے بھی آتے ہیں آپ پہلی دفعہ ہیں اور بڑے ذاکر ہیں ضرور سنیے گا باقی سارے ذاکر جتنے بیٹھے ذاکر بڑا ہی ہوتا ہے کوئی ذاکر چھوٹا نہیں ہوتا جو حسین حسین کرتا ہے وہ چھوٹا کب ہوتا ہے یہ کلاسیں تو ہم نے بنا دی ہیں پتہ نہیں حسین کے پاس بڑی کلاس کون سی ہے مالک آپ کو سلامت رکھے اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے میں سیٹ پر میری ملاقات ہوئی ہے جناب سردار صاحب سے نسیم بھائی میرے انتظار میں کھڑے تھے مالک نے سلامت رکھیں تو گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ پڑھنا ہے آپ نے وہ جو 5 جون کربلا کا ہمیشہ پڑھا تھا لاہور میں نے کہا یہ لاہور والی بات سن لیں گے انہوں نے کہا کہ یہ لاہور بھلا دیں گے چلو تساں سردار صاحب آکھے تو میں ویداں پہ لاہور بھولیں دیں جو لاہور رولیں دیں اور ویداں پہ کیا کریں دیں پہلے جملے تو میں نے پتہ لگ جانا ہے میدان ہے کربلا کا زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال مالک آپ کو سلامت رکھے بیٹا ہاتھ بلند کیا کرو غازی خیرات بڑھتا ہے جو بندہ ہاتھ ایسے کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ غازی خیرات رکھتا ہے میدان ہے کربلا کا زین اشل پہ سوار سردار میں نجف بنائے لگوں غازی دی قسمی کوٹلے غلام نو انہوں نے غازی دا غلام کرنے لگا شرط ندی توجہ ہوئے میدان ہے کربلا کا زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے جیو میرا بچہ مولا تجھے کسی کا محتاج نہ کرے حسین دی بات انہوں سلامت رکھے رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے اس جملے تے جڑا بندہ بولے نا امام حسین دے اس منبر دی قسم میدان محشر تک اس تے راضیاں جملہ چنگا ہے تے ہے مشکل رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی وڑی نسل حیدری رحل زین چاچا جب مہربانی کرو میرے سامنے تو کہ اتنے بڑھا نہیں
اچھا بیٹھو اتھے آگے میرے سامنے آگے میں تھوڑی زیارت کرنا چاہنا رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا نا 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 میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا غازی کی قسم میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا ذاکر رہتا ہے میں تو دیکھ میں نہ تو پرے ویکھ میں مصرع پڑھنا تیرا ضمیر بولے تو بولی ورنہ دادی کوئی نہیں غازی نے خطاب شروع کیا ایک لفظ ہے حسب ایک لفظ ہے نسب سنے ہو یا نے حسب نسب کے ہوں گے آؤ میں دستا حسب میرے بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا حسب نسب میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا تو پتھر رکھ پتھر بولے تو تے حبدار ہے اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نسب عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو ہائے 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 جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو بندہ نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے ابھی بھی نہیں کوٹلے غلام والا تمہیں غازی کی عزت کی قسم تمہارا ضمیر بولے تو میری بات ضائع نہ کرنا عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے شاباش شاباش جی مالک آپ کو سلامت رکھے ایسا نہیں بانیہ مجلس کھڑے ہو جائے بانیہ مجلس کھڑے ہو جائے یہ غازی کی قسم کوٹلہ غلام میں میرے لیے تمغہ امتیاز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بلا فصل عالمین کے درمیان کھڑا ہوں شیخ پورا شہر تھا آپ اس مجلس موجود تھے 5 جون لاہور کربلا گاؤں میں شاہ میں نے چوتھا مصرع پڑھا ہے اور مجھے نہیں پتا کتنے ہزار بندے کھڑے ہو گئے میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو جاؤ لیکن اتنا بولو جتنا میرا حق بنے غازی فرماتے حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل شاباش مل کے حیدر حیدر آپ جیو آپ سلامت رہو تمہارے ہاتھوں کو سلام تمہاری نسلوں کو سلام کوٹلہ غلام والوں مالک تمہیں کسی کا محتاج یہ مسئلہ ہے اچھا زمین حق مہر فاطمہ ہے سمجھ آندی بھی نہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو ایک بندہ ہی بولے تھے ان دی کیا بات ہے غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹھو جیڑا ہاتھ چویا حسین دی ماں اس کو کسی دا محتاج نہ کرے پاک بطول دا پتر دن بسے رکھے غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا جی بھائی جان جی سردار صاحب جی مالک بسے رکھے سردار مولی صاحب خطاب پہ کر دیں کیا نام ہے بہت سونا ہونا پڑے میں انہوں نے پہلی بار ڈٹھا ہے مولی صاحبان انہوں نے بہت سونا میں محسوس ہوا ہے مجمع ولایت علیہ غازی دی قسم ہی تے میں مولوی نو ساڑن لگوں میں منافق نو ساڑن لگوں میں مکسر دی اڑتی نو اگ لین لگوں ایویں ایتھے ولایت لے کے مصرع آ گیا ہے تو میں پڑھن لگا وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو مولوی سے کہہ رہا ہوں عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو
اور نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ شاباش جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جاواں، میں نہ اتر دوں، میں نہ اتر دوں۔ علی کا کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا؟ سردار شریف خان توجہ کرو۔ علی کا کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا؟ علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کے کیا ہوگا؟ نہ میرا پتر بہنا نہیں میرے پاس ویک میں تیری گل کھلو کے سنی ہے، تو ہی میری کھلو کے سن۔ عمل بیکار ہے جس میں اور تینوں قسم ہی کوٹلے غلام لیا، اگر تیرا اٹھن تو دل کرے تو بہ کے نہ بولی۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں، نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ ہچو ہچو حیدر حیدر، میں صدقے داواں۔ نمازوں میں علی آنے سے پاکاں دی قسمی پتہ نہیں میرے دے فتوہ لگتا ہے، پتہ نہیں میرے دل کیا ہوتا ہے، مصرے میں نوے آکھن تو میرا دل پہ کردہ میں پڑھ دے وہاں جو ہوسی و تو ہوسی پیا، میں علی دا کھانا دے علی دا گانا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے کہ توحید کے رازوں میں علی ہے، یہ سچ ہے کہ توحید کے رازوں میں علی ہے، یہ سچ ہے کہ توحید کے رازوں میں علی ہے، قرآن کی آیات کے سازوں میں علی ہے۔ کس طرح تشہد سے ہٹاؤں میں علی کو، اسلام کے بانی کی نمازوں میں علی۔ میں نوکر جو کس طرح تشہد سے ہٹاؤں میں علی کو، کس طرح تشہد تو ساتھ میرا موڑی چینج کر دیتا ہے۔ غادی دی قسم ہے میرا تسا گفتگو دے رہوار دا رخ موڑ دیتا ہے، میں انہیں دل لگا ویسا میں کیا کرا، میری مجبوری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ۔ آج تو صحیح ہاتھ سے چاہو تو بڑی گل ہے، پہلے کدھے دیکھے تو ہے من یاد نہیں پیاندہ۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ۔ ابھی بھی وقت ہے بابا ویکھی، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ۔ علی میسر کا پالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، اور تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جاواں، جی توڑی نسلوں دی خیر ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی توڑی تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے بھیا پاکاں دی قسم ہے تیرے چہرے تے لکھیا کھڑا ہے بدو علی علیہ۔ امام حسین دی قسم خوش آمد کرنے والے تے لعنت ہے، چہرہ کھل گیا، چہرے تو دستا بے تیرے دل تے کعبے چلیے تے میں ان کنجوسی نہیں کرنی۔ میں 4 مصرے اور پڑھا لگا، میں کہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت۔ سونڈ لیا ایک واری ہاتھ چاہمیں تے تیری کیا بات ہے، حسین دی سونڈ ہی تیرا پہنچیں گے۔ ایک واری اگلا مصرہ دی ہاتھ چاہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علماء سے داد لیا میں نے چوتھے مصرے پہ، جو نہ بولے اس کا مقدر میرا نصیب۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت۔ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہ۔
جی بھائی جان، جی صدقے جمع، شاباش شاباش شاباش، توڑیا نسلان دی خیر ہوئے۔ مرشد بسم اللہ مخدوم صاحب، تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی میں بھول نہیں گیا، میں غازی دے علم دی قسم ہے، میں مجبور پہ ہونا، میں غازی پہ پڑھنا، میں اس پاس جانا جانا، مصرے وقت تھے آوے دن وقت میں پڑھنے پوندن، میں کہہ کرا جس طرح منافق کی زبان ٹھیک نہیں ہے، جس طرح منافق کی کوٹلا غلام علیہ تو انہوں غازی دی قسم، تو انہوں علی دی ولایت دی قسم اتنا بولیا ہے کہ کم از کم مکسر سڑ جاوے، باقی تو اڈی مرضی دی گلے میں پیانا، جس طرح منافق کی زبان ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے منکر کا بیان ٹھیک نہیں ہے، سرور نے بتایا ہے جو دشمن ہے علی کا، بس سمجھو کہ اس شخص کی ماں ٹھیک نہیں۔ جی بھئیہ ہچاؤ ہچاؤ، حیدر میں بسم اللہ میں نوکر جوا تیرا حسین دی ماں کی شدہ محتاج لگ رہی، سرور نے بتایا ہے جو دشمن ہے علی کا، اور میں کتھے کراچی ہے، لاہور ہے، جی ٹی روڈ ہے، مرکز ہے، اللہ میں مرکزی مصرہ پڑھا، مرکز نواق پیچھے نہ رہے۔ عمر صاحب نے کہا عباس ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ تنو پتہ ہی کو نہیں میں پڑھیا گی ہے تو سنیا گی ہے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 کوٹلے آلے ہو، غازی دا واسطہ میری گل دائے نہ کرے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مار۔ شاباش 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 شاباش، توڑیے نسلان دی خیر ہوئے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، غازی کی قسم میں مصرہ وہ ہے جس پہ غازی کی مہر ہے، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ غازی کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر، فلک کی جانب سے آ کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر، سجا کے کرب و بلا میں بیجا 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 بیجا۔ غازی فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر، فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے۔ اس نے کہا ہے بنا کے کمال نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنا کے ماروں؟ عباس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، جلی علی میں علی ہے مجھ میں۔ پچھلے بندے غازی دے نوکر ہاتھ چاہو، غازی دے نوکر ہاتھ چاہو، کوٹلے غلام والے ہوں تو غازی دی قسم میں طاقت نہیں بچامنی، سیون تک آواز جاوے اللہ علی کلندر
سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کے جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے سردار صاحب میڈم دیکھو تو صحیح، اگر میں چاہوں تجھے مٹا دوں، تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ غازی کہتا ہے جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی۔ تم میں کلی سے چل پھر انجی صحیح، صدیوں سے علم اونچا ہے اس واسطے حیدر، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں جڑا ہے، تم لوگ جسے عرش سمجھتے ہو وہ اب تک عباس کے پنجے کے سہارے پہ کھڑا۔ ہائے 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 ہائے، تو اڑیاں نسلوں دی خیر ہو۔ جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہیں، تم کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہیں، تم کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہیں۔ جب عباس کو یقین ہو گیا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، سردار خوش آمد کرنے والے تو لعنت ہے، میں نوکرا میں نو حسین دے اکبر دی قسم ہے، میں نو محسوس بھی ہوندہ ہے زہرا زخمی پاسے تے ہاتھ رکھ کے پرسا لین آ گئی، مجلس دی روحانیت بھی دس دیئے محمد دی دھی آ گئی۔ کوئی بندہ انجدہ نہ ہوئے جلا پرسا نہ دے سکے، میں نوکرا، بزرگ میں نوکرا۔ جب عباس کو یقین ہو گیا نا لڑنے کی اجازت، بانی مجلس سردار نسیم عباس، میرے حسین دی قسم کھاون دی لوڑ کوئی نہیں، ممبر حسین پاک جائے جہاں جملہ میرے لباں تے آ گیا نا اندھے تے مجلس مک جانی چاہیے، اس تو کہ مصائب ہے ہی کوئی نا۔ پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا، ہر بندہ اگلے جملے تے ماتم کرے۔ عباس نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، رو کے کہا تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، ایک باری واجب سمجھ کے سر دے ہاتھ مارو، باقیاں دی اپنی مرضی دی گل ہے، جڑے نوکر و غازی دے ایک باری سر دے ہاتھ مار۔ جی میں پڑھدا، میں ہاتھ نہ بند، میں پڑھدا، میرا پتر میں نوکرہ، میں لکھ واری پڑھدا، میں پہلے آکھیا جڑے جملے واسطے میں آکھیا میں اس جملے تے مجلسہ مکدیاں ویکھیاں۔ عباس نے کہا تجھے تیری ماں کی عصمت کا واسطہ مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ غریب نے ماں کا واسطہ سنا، حسین کا امامہ اتر گیا، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ حسین نے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ اوے عباس تو انہیں مارے گا، یہ کبھی عالیہ کو، کبھی سکینہ، کبھی رقیہ۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، حوصلہ 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 میرا بیٹا، حوصلہ میرا بیٹا۔ بانی مجلس کوئی سید بیٹھا ہے تو ہاتھ بلند کر،
آپ سید ہیں، میں آپ سید ہیں، آپ سید ہیں، آپ سید ہیں، میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں، ایک دن کی سید زادی کو ماں سمجھتا ہوں، ایک دن کے سید کو باپ سمجھتا ہوں، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ حرامی ضرب حرامی ہے۔ میں توڑے تو اجازت مانگ کے سادات تو اجازت مانگ کے جملہ پڑھنے لگا، نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے آیا، نہیں پڑھتا مشق کیسے بھری، نہیں پڑھتا بازو قلم کیسے ہوئے، نہیں پڑھتا بازو بغیر دین سے کیسے اترا، جو بندہ گھر سے ماتم کرنے آیا ہے وہ ماتم کی تیاری کرتے، نہیں پڑھتا حسین نے لاش کیوں نہیں اٹھائی، خالی علم پہلا جملہ کوٹلے غلام دے مزاج دا، کوئی شیعہ ایسا نہ ہوئے جڑا ماتم نہ کرے، خالی علم اٹھا کے خالی مسک اٹھا کے حسین خیمے میں داخل ہوا، زینب کی نگاہ پڑھی، رو کے کہا نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔ ماتم 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 ماتم، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، جو ماتم کر لیتا ہے وہ واجب سمجھ کے ماتم کرے۔ حسین نوکر سمجھ کے چھوڑایا، قاسم لے آیا، اکبر لے آیا، سمجھے سو اشارہ، اکبر لے آیا، قاسم لے آیا، غازی چھوڑایا۔ حسین نے کہا زینب تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آتا، عباس اس قابل بھی نہیں تھا، عباس کے ٹکڑے اتنے، عباس کو شامیوں، حوصلہ 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 حوصلہ۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھائی جان، جس جملے واسطے میں توڑے تو اجازت منگی ہے سیدہ تو میں وہ جملہ پڑھنے لگا، نسیم عباس سردار نسیم عباس مولا عزاداری نصیب کری، بانی مجلس مولا کسی دا محتاج نہ کری۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، یا 4 سالہ سکینہ خیمے میں داخل ہوئی، سکینہ نے کہا بابا آپ آگئے چچا نہیں آئے، علم آگیا علمدار نہیں آیا، مشک آگئی ماسکی نہیں آیا جو ماتم کرنے آیا ہے۔ حسین نے سوچا اگر میں نے سکینہ کو بتا دیا کربلا میں میری بیٹی مر جائے گی، غریب نے انداز گفتگو تبدیل کیا۔ حسین نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے عباس کی لاش نہیں اٹھی۔ سکینہ نے یہ بات سنی، سکینہ نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی، سکینہ خیمے کے دروازے پہ آئی، سکینہ نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، دادی فضا، او میرے ساتھ میدان چلو، او میرا بابا بوڑھا۔